الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، شعبۃ الامتحان کنز المدارس بورڈ کی طرف سے سالانہ امتحان کے داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میں آپ کو مکمل فارم فل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، جس کے اندر شروع سے لے کر فارم کس طرح اس کو فل کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جائے گا، اور آخر تک آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح یہ فارم فل ہو کر آپ نے اس کو بعد میں جمع کروانا ہے۔ کہ سب سے پہلے یہ کالم بنا ہوا ہے، اس کالم کے اوپر آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز کی تصویر لگانی ہے، گم اسٹک کے ساتھ لگانی ہے، اسٹیپلر کے ساتھ نہیں لگانی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو عیسوی کے اندر 2024 آئے گا اور ہجری کے اندر 1445 آئے گا۔ پھر آگے آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے جس درجے کے لیے داخلہ بھیجنا ہے، متوسطہ، عامہ سال اول، عامہ سال دوم، خاصہ اول، خاصہ دوم، اسی طرح دورۃ الحدیث تک آپ نے تمام اپنے یہاں پہ جس درجے کے لیے آپ داخلہ بھیج رہے ہیں یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے رجسٹریشن لکھنی ہے۔ رجسٹریشن آپ کی وہ ہوگی، آپ کا جو سابقہ جنہوں نے پہلے امتحان دے چکے ہیں اس رزلٹ کارڈ کے اوپر آپ کی رجسٹریشن نمبر ہوگا، وہ آپ نے یہاں پہ درج کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں یہاں پہ امیدوار کا اردو میں نام ہے، اس کے بعد اس والد صاحب کا نام ہے، والد کے نام کے بعد پھر دیکھیں دوبارہ امیدوار کا نام آتا ہے۔ اب یہاں پہ امیدوار اپنا انگلش کے اندر جو حروف ہوں گے، جو الفابیٹ ہیں، وہ آپ نے بڑے حروف کے ساتھ لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا نام حافظ محمد عبداللہ ہے تو سب سے پہلے حافظ لکھے گا، حافظ مکمل ہونے کے بعد ڈیش کے لیے ایک بلاک کو چھوڑ دے گا، ایک خانے کو چھوڑ دے گا، اس کے بعد محمد لکھے گا، محمد کے بعد پھر ایک اس ڈبے کو چھوڑ دے گا، اس بلاک کو چھوڑ دے گا، اس کے بعد پھر عبداللہ لکھے گا۔ اسی طرح پھر اس کے والد صاحب کا نام ہے۔ اب یہاں پہ والد صاحب کے لیے وہ لکھتا ہے محمد صدیق، تو محمد لکھا، محمد کے بعد پھر ایک بلاک، ایک ڈبہ چھوڑ دے گا، اسپیس ڈالے گا، اس کے بعد صدیق لکھے گا۔ اس کے بعد دیکھیں تاریخ پیدائش ہے، تاریخ پیدائش ہندسوں میں لکھنا ہے، یعنی گنتی میں، جیسے 05/04/2003 اس طرح آ جائے گا۔ اور لفظوں کے اندر کی تاریخ پیدائش ہوگی تو آپ نے لکھ دینا ہے لفظوں کے اندر، مثال کے طور پر 4 اپریل 2003، جو بھی آپ کی تاریخ پیدائش ہوگی آپ نے ہندسوں میں بھی لکھ دینا ہے اور آپ نے لفظوں میں بھی لکھ دینا ہے۔ پھر آگے جو بات ہے وہ عمر، آپ 14 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، یہاں پہ آپ کی عمر آ جائے گی۔ عمر کے بعد آپ طالب علم کا بے فارم بنا ہوا ہے تو وہ اپنا بے فارم نمبر لکھے گا یہاں پر، اور اگر کسی بچے کا آئی ڈی کارڈ اس کا بن چکا ہے تو وہ یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر درج کر دے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گھر کا مکمل پوسٹل ایڈریس، جو جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ اپنے گھر کا ایڈریس مکمل لکھیں گے۔ دنیاوی تعلیم، اگر آپ کی 8 ہے، پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے، جو بھی آپ کی اسکول کی تعلیم ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ پھر آپ موبائل نمبر لکھیں گے، اپنا لکھ دیں، اس کے بعد گھر کا نمبر یہاں پر آپ درج کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ کالم ہے، اس کالم کو فل کرنے کا جو طریقہ ہے، جس جامعہ کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، جو موجودہ ابھی آپ کا ادارہ ہے، اس میں اس ادارے کا نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جامعۃ المدینہ اقبال ٹاؤن، پھر اس جامعہ کا پوسٹل ایڈریس مکمل لکھیں گے۔ پھر آ جاتا ہے شہر، علاقہ، علاقہ کون سا ہے، مثال کے طور پر اقبال ٹاؤن، ضلع لاہور، ڈویژن لاہور، اور جس صوبے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے تو یہاں پر ہمارا صوبہ پنجاب ہے تو یہاں پر پنجاب آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ادارے کا الحاق نمبر ہے، ہر ادارے کا الحاق نمبر الگ الگ ہے۔ پھر درجہ الحاق کون سا ہے، عربی کے اندر آپ نے لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے انگلش کے اندر درجہ وہ لکھنا ہے جس کا آپ امتحان دے رہے ہیں۔ آپ کو یہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا آپ نے درجہ لکھنا ہے، جیسے مستوی ثانوی لکھنا ہے، اس کے بعد انگلش میں اس کو سیکنڈری ہائر ایجوکیشن لکھ دیں گے۔ پھر آپ اپنے پرنسپل کا نام یعنی اپنے ناظم صاحب کا نام لکھیں گے، پھر ناظم صاحب کا موبائل نمبر لکھیں گے، اگر ادارے کا کوئی PTCL نمبر وغیرہ ہے تو آپ یہاں پہ درج کر دیں گے، اگر نہیں ہے تو جو ناظم صاحب کا نمبر ہے وہی آپ کے ادارے کا نمبر ہے، وہ یہاں پہ آپ فل کر دیں گے۔ اب اس کالم میں آ جائیں، یہ کالم وہ طالب علم فل کریں گے جنہوں نے کسی بھی درجے کا
کوئی بھی درجہ کنز المدارس بورڈ سے پہلے پاس کر چکے ہیں، اور جو نئے طالب علم ہیں جو پہلی مرتبہ اپنا داخلہ کنز المدارس بورڈ سے بھیج رہے ہیں وہ اس کالم کو فل نہیں کریں گے۔ اس کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس ادارے سے آپ نے پچھلے سال کا امتحان پاس کیا اس ادارے کا آپ نام لکھیں گے، جو آپ کے سابقہ درجے کا نام ہے وہ یہاں پر آ جائے گا، پھر آپ کا جو رول نمبر ہے وہ یہاں پہ آئے گا، آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے پچھلے سال وہ آ جائے گا، کس کیفیت کے اندر آپ پاس ہوئے، ممتاز تھی، ممتاز مع شرف تھی، وہ کیفیت آپ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ جس سال آپ کا پچھلا سال کلیئر ہوا وہ 2000، جیسے مثال کے طور پر پچھلے سال ہے تو وہ 2023 کے اندر رزلٹ آیا تو یہ 2023 یہاں پر آ جائے گا۔ یہ کالم استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ ضمنی کے لیے ہوتا ہے، اور ابھی ہم سالانہ امتحان بھیج رہے ہیں، اس کا داخلہ بھیج رہے ہیں۔ یہاں پر آ جائیں، اس کالم کے اندر آپ اقرار کریں گے جو بھی یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے علم کے مطابق درست ہیں، تو یہاں پہ وہ سگنیچر کر دے گا۔ جس طالب علم کا آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق سگنیچر کرے گا، اور جس کا بھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو وہ اردو یا انگلش جو بھی سگنیچر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کالم کے اندر جیسے متوسطہ کی جو فیس ہے وہ 600 ہے، 600 لکھ دے گا، اور لفظوں کے اندر وہ جب لکھے گا تو وہ 600 روپے لکھ دے گا۔ باقی یہ یہاں پر جو ناظم صاحب آپ کے ادارے کے ہیں وہ یہاں پر اپنی سٹیمپ اور سگنیچر کریں گے۔ اب ڈاکومنٹس کون سے لگنے ہیں وہ دیکھیں۔ ایک تو یہ آپ فارم فل کریں گے، اس کے بعد آپ نے سابقہ درجے کا، جنہوں نے پہلی مرتبہ داخلہ بھیجنا ہے وہ آما اول کا بھیج رہے ہیں تو ساتھ وہ متوسطہ دوم کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں گے۔ آما کا داخلہ بھیج رہے ہیں ان کے لیے 8ویں کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ 8ویں کے سرٹیفکیٹ سے مراد کے اسکول کا سرٹیفکیٹ آپ حاصل کرتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ آپ نے 8ویں پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس 8 کلاس کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ آما کے داخلے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے 12 سال کا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر 12 سال سے آپ کی عمر کم ہے تو آپ آما کا داخلہ نہیں بھیج سکتے۔ جن بچوں نے پہلے داخلہ بھیجا ہوا ہے کنز المدارس بورڈ سے، اب وہ آما کا داخلہ بھیج رہے ہیں، ثانیہ کا داخلہ بھیج رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے ایک تو وہ فارم فل کریں گے، فارم کے ساتھ اپنے سابقہ درجے کا جو رزلٹ ہے اس کی کاپی لگا دیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے کہیں پہ بھی داخلہ بھیجنا ہے تو اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لگائے جاتے بلکہ ان کی کاپی لگائی جاتی ہیں۔ اور تمام طلباء کرام اس طرح اپنا داخلہ فارم کو فل کریں، ان کا تعلق چاہے کسی بھی درجے کے ساتھ ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ جب پہلی دفعہ داخلہ بھیج رہے ہیں، متوسطہ دوم کا داخلہ بھیج رہے ہیں، آما سال اول کا یعنی 9th کلاس کا آپ پہلے سال کا داخلہ بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے داخلہ فارم فل کیا، 8 کلاس کا آپ نے فارم لگایا، سرٹیفکیٹ لگایا، اور ساتھ آپ بے فارم لگائیں گے۔ کسی طالب علم کا بے فارم بنا ہے تو وہ بے فارم لگائے گا، اگر کسی طالب علم کا بے فارم نہیں بنا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہے تو وہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگا سکتا ہے۔ تو اگر کسی طالب علم کا آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے تو وہ پھر بے فارم نہیں لگائے گا، برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں لگائے گا بلکہ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لگا دے گا۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ساتھ لگانا ضروری ہے۔ سیمپل کے طور پر آپ اس فارم کو دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ طالب علم ہے جس نے کنز المدارس بورڈ سے پہلے داخلہ بھیج چکا ہے، اب یہ اولا کا داخلہ بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ متوسطہ انہوں نے پہلے پاس کی ہے، اب یہ اولا کا داخلہ بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نام اردو میں، انگلش میں نام لکھا، ولدیت لکھی اور تاریخ پیدائش لکھی لفظوں کے اندر اور ہندسوں کے اندر۔ اس کے بعد اپنا گھر کا ایڈریس، پوسٹل ایڈریس وغیرہ یہ کالم فل کیا گیا، اس کے بعد جامعہ والا کالم فل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو کالم ہے ان طالب علموں کے لیے یہ غور و فکر کرنا چاہیے جنہوں نے سب سے پہلی دفعہ کنز المدارس بورڈ کا امتحان دینا ہے، ان کے لیے داخلہ بھیج رہے ہیں۔ وہ طالب علم جو پہلی دفعہ اولا کا داخلہ بھیج رہے ہیں یا متوسطہ کا داخلہ بھیج رہے ہیں، یہ جو کالم ہے جس کے اندر بتایا گیا جامعہ کا، یہ وہ فل نہیں کریں گے بلکہ یہ وہ طالب علم فل کرے گا جس کے اندر یہ جو سالانہ امتحان والا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے فنگر رکھی ہے، یہ وہ طالب علم فل کرے گا جس نے پچھلے سال کے اندر کنز المدارس بورڈ کے اندر کوئی بھی امتحان پاس کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ اگر کوئی متوسطہ دوم کا داخلہ بھیج رہا ہے پہلی دفعہ یا آما سال اول کا پہلی دفعہ داخلہ بھیج رہا ہے تو وہ یہ کالم کو فل نہیں کرے۔ تمام چیزیں آپ کو بتا دی گئی کس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس فارم کو فل کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ہدایات ہیں۔ نمبر 1، جب آپ یہ فارم فل کریں گے تو اس وقت آپ انک والے پین کے ساتھ یہ فارم فل نہیں کریں گے، آپ بال پین کے ساتھ کر لیں، آپ اس کے علاوہ پوائنٹر وغیرہ کا استعمال کر کے آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں۔ کون سی انک کا استعمال کیا جائے؟ آپ نے صرف اور صرف بلو یعنی نیلے رنگ کی جو انک ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے فارم فل کرنا ہے۔
وہ چاہے بال پین ہو چاہے وہ پوائنٹر ہو۔ تصویر کیسی ہونی چاہیے؟ تصویر آپ کا جو امام شریف کے ساتھ ہو اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا بلو ہونا ضروری ہے، اور چیزیں کچھ آپ کے لیے لازمی ہیں، جیسا کہ آپ یہ فارم میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ فارم فل کیا جائے گا، اور فارم جب آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنے والد صاحب کا نام لکھیں گے اردو میں، انگلش میں، اور تاریخ پیدائش لکھیں گے، ان 3 چیزوں کے اندر کسی بھی چیز کے اندر آپ نہ تو کٹنگ کر سکتے ہیں، نہ اس کو واٹر کر سکتے ہیں، نہ اس کو رموو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنا فارم فل کریں اور جو طریق مقرر ہے اس کے اندر اپنے داخلہ فارم کو جمع کروا کر، تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وما علیہ الا البلاغ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔